اعلان کیا کہ میں نے بنا لیا. یہ حالات تھے کہ یعنی
کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، خاندان کے لوگ آپ کے الگ خلاف ہیں اور باقی حالات بھی کچھ اسی نوعیت کے ہیں، اس ماحول کے اندر جب کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا اور ظاہری ہمارے سارے کے سارے ٹوٹ چکے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھا ہے۔ کیا کہہ رہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات آپ کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ آ جائیے، ہم آپ کی بات سنیں۔ سہارے ٹوٹ گئے ہیں، لیکن سب سے بڑا سہارا میری حمایت اور تائید آپ کو حاصل ہے۔ تو جب کوئی ظاہری سہارے ٹوٹ گئے اور کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، مکہ مکرمہ کے اندر تبلیغ اور دعوت کا کام کرنا ناممکن ہو چکا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کا یہ عظیم و شان معجزہ اور اعزاز عطا فرمایا۔ بہت سارے پہلو ظاہر ہوئے، معجزہ معراج کے بہت سارے پہلو ہیں جس کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور بزرگی کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن میں تمام پہلوؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے، صرف نظر کرتے ہوئے کہ وہ پہلو ہیں کہ جن پر عام طور پر آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں، میں ایک اور موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، معجزہ معراج کے اور اہم پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ پہلو یہ ہے کہ اس سفر کا کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، اور ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا، اس سے زیادہ معجزہ معراج کے اندر عجیب و غریب طرح کی چیزیں لوگ اپنی طرف سے گھسیٹ کر ایسے کفریہ قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ جس سے اللہ کی پناہ طلب کی جانی چاہیے۔ جو باتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں وہ صحابہ کرام نے سوالات کیے، اللہ کے رسول آپ اس معجزے کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں فرمائیے، بتائیے۔ جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سوالات کے نتیجے میں بتائی، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دو حدیثیں اس وقت میرے پیش نظر ہے، ایک سنن بہقی کی حدیث ہے اور دوسری حدیث یہ سیاستہ کے اندر آئی ہے۔ ایک ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے اور دوسری جناب ابو ہریرہ سے، کہ جب آپ سے سوال کیے گئے معراج کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے سفر معراج کی روایات بیان فرمائی۔ حدیثوں کئی دفعہ آپ نے یہ روایات ذکر کی، کسی موقع پر کوئی بات، کسی موقع پر کوئی مزید کوئی اس سفر کا واقعہ عرض کیا۔ اس میں جو چند چیزیں ہمارے موضوع کے متعلق آج کی جو گفتگو ہے وہ میں آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سفر معراج کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب میں جبریل امین کی معیت کے اندر آسمان دنیا پر پہنچا تو سب سے پہلی ملاقات آدم علیہ السلام سے، حضرت آدم علیہ السلام، اور وہاں جو منظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی روح سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے کہ لو جی آپ کی اولاد میں سے یہ ایک شخص جو فوت ہوا ہے یہ اس کی روح ہے۔ جو نیک روح ہوتی ہے وہ خوشبوؤں کے اندر اور بہترین صاف ستھرے کپڑے کے اندر لپٹی ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں خوشبوؤں کے حلے کے اندر پیش کی جاتی ہے۔ اور آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لے لو، خوش ہوتے ہیں کہ یہ نیک روح ہے، وہ اچھے کردار کے مالک شخص، اس کی روح ہے، حکم ہوتا ہے کہ لے لو اس کو جنت کے اندر۔ اور پھر وہ دوسری روح کے جو بدبو کے اندر لپٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس سے گھن آ رہی ہوتی ہے، اور آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تو کوئی بدبخت انسان لگتا ہے، فرشتوں لے لو اس کو جہنم کے اندر ڈالو۔ پہلا منظر یہ بیان فرماتے ہیں
ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہم سب کی ارواح ہمارے بابا جان ہمارے باپ آدم علیہ السلام کے پاس پیش کی جائیں گے. کتنا اچھا ہو کہ ہمارا کردار ایسا ہو کہ ہمارے باپ کو ہمارے اوپر فخر ہو، اطمینان ہو، خوشی ہو، نہ کہ ان کو دکھ اور تکلیف پہنچے کہ یہ میری اولاد کہ جو اس طرح کے عمل کرتے رہے ہیں کہ آج ان کے لیے جنت کا نہیں جہنم کا دروازہ کھل رہا ہے. یہ پہلا منظر جو آپ نے بیان فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کی یہ سیر مکمل کرنے کے بعد اللہ کے حکم سے آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر اس کا مشاہدہ کروایا گیا. یہاں سیر سے بہت مشاہدہ ہے. آپ کو مشاہدہ کروایا گیا مختلف مقامات جنت میں بھی اور دوزخ میں، اور وہ ساری چیزیں اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے بیان کروائی. وہاں کے جو منظر تھے رسول نے ہمارے سامنے بیان کروایا. آپ یہ سوچیے کہ حضور سے سچی گواہی تو کسی کی نہیں، اور جو منظر آپ ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ ہم جو بعد کے واقعات ہیں ان کو آج نبی کی آنکھوں سے دیکھیں، نبی کی زبان سے ان کو سنیں اور ایمان اور یقین کے تقاضوں کو دھوئے کار لاتے ہوئے اپنی زندگی کا رخ بدلیں. اس سے اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مشاہدات فرما رہے تھے تو ایک منظر جو آپ نے دیکھا وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ لذیذ کھانوں کو، مزیدار کھانوں کو، خوشبودار کھانوں کو چھوڑ کر بدبو والے اور گھٹیا کھانے جس سے گھن آئے ان پر ٹوٹ پڑے ان کی طرف جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب منظر دیکھا تو پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں بدبخت بد نصیب کے جو لذیذ کھانے اور خوشبودار کھانے چھوڑ کر یہ گھٹیا اور بدبودار کھانوں پر ٹوٹ رہے ہیں. عرض کی اللہ کے رسول یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی پاک باز بیویوں کو نظر انداز کر کے کسی دوسری جگہ پر منہ مار رہے ہیں، اپنی خواہشات نفس کو پورا کرتے ہیں. یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جو بدکاری اور بے حیائی کے ارتکاب کرنے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر حضور نے ہمارے سامنے بیان کیا. پھر حضور آگے بڑھے ایک اور منظر دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ کوٹھڑیوں کی طرح ایسے اٹھے ہوئے ہیں اور ان کے لیے ان کو سنبھالنا اپنے پیٹوں کو ممکن نہیں ہے اور آہوزاری کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اونچی اونچی آواز سے چیخ و پکار کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں اے اللہ قیامت قائم کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر فرماتے ہیں جبریل یہ کون لوگ؟ عرض کی اللہ کے رسول یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو سود خوری کیا کرتے تھے، حرام مال کھایا کرتے تھے. حالانکہ سود وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اگر تم مومن ہو اے ایمان والوں تو سود چھوڑ دو، اس کو ترک کر دو. یہ اتنا بڑا سماجی، انفرادی اور اجتماعی زندگی کو متاثر کرنے والا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم نے یہ کاروبار نہ چھوڑا، سودی کاروبار نہ چھوڑا، نجائز منافع خوری نہ چھوڑی، یہ چیزیں نہیں ترک کی تو پھر سمجھ لو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ. کون ہے بھائی کا لال جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کر سکے؟ ذلیل و رسوا ہوگا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. تو سود خوری یہ ہم نے وہاں کا منظر دنیا کے اندر سن لیا اللہ کے رسول سے کہ جو شخص یہ عمل کرنے والا ہے اس کا قیامت کے دن حال کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا بیتنے والی ہے. کتنی غفلت ہوگی کہ ہم وہاں کے معاملات کو یہاں سن بھی لیں، جان بھی لیں اور پھر اپنی زندگی کے رخ کو تبدیل نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اور آگے بڑھے، ایک بڑا عجیب منظر اور آپ
دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے منہ کے اندر پتھر ڈالے جا رہے ہیں، آپ کے انگاروں کی شکل میں پتھر ڈالے جا رہے ہیں، اور وہ تیزی کے ساتھ اس کے پورے جسم کو کاٹتے ہوئے اس کے پاخانے کی جگہ سے نکل رہے ہیں۔ پھر اگلا پتھر وہ نکلا، پھر اس سے اگلا پتھر۔ یہ خوفناک منظر اللہ کے رسول نے دیکھا، فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی اللہ کے رسول یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو ظلماً دوسروں کا مال، یتیموں کا مال کھانے والے، دوسروں کا حق، دوسروں کا مال کھانے والے، ظلم کرتے ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت میں سے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یتیم کا مال کھایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پیٹ کے اندر آگ ڈالی۔ دیکھیں یاد رکھیے، ایک گناہ ہوتا ہے اللہ کا، بندہ اللہ کا گزرنا ہے، نماز میں سستی کاہلی ہو گئی، یہ اللہ کا جرم ہے، روزے میں کوتاہی ہو گئی، اللہ کا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تلا ہوا ہے کہ میں نے بندوں کو معاف کرنا ہے۔ وہ آپ نے اکثر یہ واقعات سنے ہیں قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، یہ چیزیں آپ نے سن رکھی ہیں کہ جب کوئی انسان اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ کی رحمت 10 قدم اس کی طرف بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر حال میں انسان کو معاف کرنا چاہتا ہے، کوئی آئے اس کی طرف، اس کی رحمت تو انسانوں کو آوازیں دیتی ہے۔ اس لیے خدا نخواستہ اگر کسی آدمی سے اللہ کے حق کے اندر کوتاہی ہو جائے گی تو جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے گا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کرے گا۔ اس لیے کہ خود فرماتا ہے کہ میں نے جو مجھ سے طلب کرے مغفرت، جو مجھ سے معافی کو طلب کرے، میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے کہ میں اس کو ضرور معاف کروں۔ یہ کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا فضل اور کمال ہے انسانوں کا۔ لیکن انسانوں کے معاملے میں اس نے ایسا کہیں نہیں کیا کہ اگر کوئی کسی انسان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو پھر یاد رکھیں کہ انسان کے ساتھ کیے ہوئے جرم اور گناہ کی سزا اور معافی خود اسی انسان سے آپ طلب کیجیے جس کا حق مارا ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کی کوئی چیز چھینی ہے، وہ معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اس لیے کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کرے اور ظلم کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا کہ پتھر ٹھونسے جا رہے ہیں منہ کے اندر اور نیچے سے نکل رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو یتیم کا مال ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں، دوسروں کا حق چھیننے والے ہیں۔ یہ سزا ہے ان کی۔ تمثیلی انداز میں ان کو دکھا دیا گیا کہ یہ حال ہوگا آپ کی امت میں سے ان لوگوں کا جو دوسروں کا مال بڑھ کرنے والے۔ ضرور تھوڑا آگے بڑھے، ایک اور چیز آپ نے دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ شجرۃ الزقوم جو ہے اس کو کھا رہے ہیں۔ شجرۃ الزقوم ایک خاص طرح کا درخت ہوگا جہنم کے اندر، عام طور پر ہمارے علماء اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ اگر آپ چلے جائیں کسی ویران علاقے میں، تلر والے علاقے میں، بے آباد اور بنجر زمین کے اندر، وہاں ایک درخت ہوتا ہے جھاڑی ٹائپ، اس کو کانٹے والی جھاڑی ہوتی ہے، بعض لوگ اس کو چھتر پھور بھی کہتے ہیں۔ وہ ایسے نہ چپیڑ کی طرح ہوتا ہے، ہتھیلی ہے ایسے، اور اس کے کانٹے ہوتے ہیں ہر طرف، کوئی جانور اس کے قریب نہیں جاتا، وہ چھیل کے رکھ دیتے ہیں۔ کڑوا ہے، کانٹوں والا ہے، شکل میں بھی انتہائی برا ہے، اس کو کھانے کا، دیکھنے کا، اس سے استفادہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن حضور نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس درخت کو کھا رہے ہیں۔ جبریل امین سے فرمایا جبریل یہ کون بدبخت لوگ ہیں کہ جو اس درخت کو جو ذائقے چل رہے ہیں اس کو کھا رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟
معمولی سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کرنا یہ اس پر احسان سمجھ کر نہیں بلکہ اپنا فرض سمجھ کر کرنی چاہیے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے کسی غریب آدمی کی مدد کی، کسی کے کام آ کے آپ کسی کی ضرورت پوری کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اور آگے بڑھے اور ایک اور عجیب و غریب منظر آپ نے دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک لکڑی ہے انتہائی تیز دھار والی، جسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا پھونگ، اس لکڑی کو کہتے ہیں جو صحیح طرح نہ تراشی ہے، یعنی اس کی چولے ہر طرف نکلی ہوئی ہوتی ہے، اگر اس کے قریب سے آگ نکلے تو وہ اس کا سارا جسم بھی زخمی کر دے گی اور اس کے کپڑوں کو بھی پھاڑ دے گی، اس کو کہتے ہیں پھونگی یا پھونگ۔ ایک دیوار کے اندر ایسے وہ لکڑی لگی ہوئی ہے تیز دھار والی، اور لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ اس کے قریب سے اس طرح گزرے کہ ان کا جسم اس کے ساتھ پوری طرح پیوست ہو، اور جب وہ اس لکڑی کے قریب سے گزرتے ہیں تو پھر ان کے جسم کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، لباس تار تار ہو رہا ہے، اور وہ لکڑی اس کے جسم کے اندر گھس جاتی ہے، اس کی آنتیں باہر آ جاتی ہیں، پھر اس کو واپس گھما کے لایا جاتا ہے اور پھر وہاں سے گزارا جاتا ہے، بار بار یہی عمل دہرایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کا اظہار فرماتے ہیں کہ جبریل یہ کون آدمی ہے جس کو ایسی سزا و عذاب دیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو رستوں کو تنگ کرنے والے ہیں۔ غور کیجیے، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو رستوں کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ حدیث مسجد کے اندر لکھ کر، بازاروں کے دکانوں کے اندر لکھ کر لگانی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہ انسانوں کی بخشش ان کے سماجی رویوں کے نتیجے میں ہوگی، ذکر اذکار سے نہیں بندہ بچ کر جائے گا، یہ آدمی کے مرتبے کو بلند کریں گی، یہ چیزیں، یہ اضافی چیزیں ہیں۔ انسان کی بخشش کس چیز سے ہوگی؟ اس کے سماجی رویے سے، اس کے انداز اور طریقے سے، اس کی زندگی گزارنے کے ڈھنگ سے پتہ چلے گا کہ یہ انسان کیسا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے ہمارے رویے کیا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کسی آدمی نے بازار میں دکان بنائی ہو اور اپنی دکان کا کچھ حصہ تعمیر کیے بغیر چھوڑ دے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پوری دکان بنائیں گے ہم، پھر اس کی سیڑھیاں جو ہیں وہ بازار کے اندر بنائیں گے، پھر ان سیڑھیوں کے اوپر پٹا لگائیں گے، پھر دکان کے کونوں میں 2 ڈنڈے لگا کے اس پر ایک پورا چھپر تانیں گے۔ اب کوئی کمائی کا لال وہاں سے گزر نہیں سکتا، اور اس کے بعد ہم دکان کے اندر لکھیں گے ہاذا من فضل ربی۔ یہ کون سا فضل ربی ہے بھائی؟ یہ کون سا رویہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ انسانوں کے راستے آپ نے بند کر دیے، ممکن نہیں ہے کہ لوگ وہاں سے گزر سکیں۔ کاغذوں میں وہ رستہ 30 فٹ کا ہے، عملاً وہ 5-6 فٹ سے زیادہ خالی نہیں ہے، اور ہم مسجد کو چندہ بھی دیتے ہیں، غریب کی مدد بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار اور تلاوتیں یاد رکھیے، سب تلاوتوں سے بڑی تلاوت یہ ہے کہ انسانیت کی تلاوت کیجیے، لوگوں کو اکاموڈیٹ کیجیے، لوگوں کے یہ دیکھیں یہ نفسیات ہے۔ اصل ہم لوگوں کا حق چھین کر خوش ہوتے ہیں، لوگوں کو تنگ کر کے خوش ہوتے ہیں، جبکہ صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنا حصہ چھوڑ کر، اپنا حق نظر انداز کر کے دوسرے کو رستہ دے کر اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. پتہ نہیں ہم لوگ، میں کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے نا کہ دین اصل میں ہے کس چیز کا. اللہ تعالیٰ کافر کو معاف کر دیتا ہے دنیا کے اعتبار سے بات کر، اس کی غلطیوں کوتاہیوں کو نظر انداز فرما دے گا. لیکن جب قومیں اخلاقی اعتبار سے گھٹیا ہو جاتی ہیں، گر جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا. آپ قوم شعیب کے حالات پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان پر عذاب صرف اس وجہ سے نہیں آیا تھا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اس وجہ سے آیا تھا کہ تجارت کے اندر ایسی وہ زیادتی کرتے تھے کہ آپ کے روکتے کھڑے ہو گئے. لینے کے پیمانے اور ہیں اور لینے کے اور. لوٹ مار اس طرح مچائی ہوئی ہے، نجائز منافع خوری اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت کے اندر رکھے ہوئے ہیں. اس لیے یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم اپنے سماجی رویوں کو ٹھیک بنیادوں پر استعمال کریں. اب دیکھیں کتنی مسجدیں ہوتی ہیں، لوگ ڈرتے پھر ہاتھ بھی نہیں لگاتے. مسجد بازار کے اندر بنی ہوئی ہے، مینار بازار کے اندر ڈال دیا ہے اور سارے حاجی صاحبان اس کا چندہ دے رہے ہیں. وہ مینار جو بالکل نجائز ہے، حرام ہے بنانا، جی اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا. سرکاری جگہ پر، لوگوں کی جگہ پر، قبضے کی جگہ پر مسجد ہے ہی نہیں، بنا بھی نہیں، لیکن لوگ ڈرتے ہوئے ہاتھ نہیں ڈالتے کہ پتہ نہیں اس سے مینار بنا دیتے. مینار کی آگ میں لوگ شروع ہو جاتے ہیں، دکانیں آگے بڑھ جاتی. ایک دن اس کو مناظر آپ کے سامنے ایسی مسجدوں کے نظر آئیں گے کہ لوگوں نے بازار میں مسجد آگے کی ہے اور ساتھ اس کی آگ میں دکانیں آگے بڑھا دی. مسجد بنانا قصد نہیں ہے، دین کو اپنے مقاصد کے لیے اور دینی جذبات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا. بدنصیبی اور بدبختی، سماجی رویے، واقعہ معراج کا جو سماجی مطالعہ ہے اور اس کے جو سماجی پہلو ہے وہ ہماری نظر میں ہونے چاہیے کہ اللہ کے رسول نے وہاں کی کون کون سی چیزیں ہمارے سامنے بیان کی. ایک اور منظر حضور نے عجیب و غریب منظر دیکھا اور ہمارے سامنے اس کو بیان کرا کہ کچھ لوگ ہیں، ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ انگارے اور آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں. فرمایا جبریل امین یہ کون بدنصیب لوگ ہیں؟ عرض کی اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حق بات کہنے کے منصب پر فائز تھے. وہ کون لوگ ہیں؟ آپ کا سارا انٹلیکچوئل طبقہ، سارے کا سارا اس میں شامل ہے. صرف مسجد کا خطیب اور امام نہیں ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے. امام بھی، خطیب بھی، صحافی بھی، جج بھی، استاد بھی، اینکر بھی، وہ سارے لوگ جو حق بات کہنے اور لکھنے کے منصب پر فائز تھے، لیکن انہوں نے حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے باطل کا ساتھ دیا. صحیح بات کرنے کی بجائے غلط بات کی اور باطل کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹے جائیں. یہ کون خبر ہمیں دے رہا ہے؟ معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے سارے منظر ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں. واقعہ معراج کا جب تک سماجی مطالعہ ہمارے پیش نظر نہیں ہوگا اور جب تک واقعہ معراج کے وہ دروس اور اسباب ہمارے پیش نظر نہیں ہوں گے، اس وقت تک موضوع معراج کو ہم سمجھے نہیں. ہم نے جانا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی وہ خبریں، مہربانی اللہ کی اور اللہ کے رسول کا یہ کرم اور فضل ہم پر کہ آپ نے وہاں کی ساری خبریں ہمارے سامنے بیان کی. ہمیں بتا دیا کہ لوگوں تمہیں اپنے سماجی رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا، ورنہ میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں. اگر کوئی زکات نہیں دے گا تو اس کا یہ انجام ہے. اگر کسی نے کسی یتیم کا مال کھایا تو اس کے پیٹ کے اندر آگ چمکی جائے گی. اگر کسی نے حق کی بجائے باطل کیا ساتھ دیا، اپنی زبان کو غلط انداز میں استعمال کیا، اپنا موقف حق کی بجائے باطل کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو اس کی زبان آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کی ہمیں خبر دی. اگر ہمارا خدا رسول پر ایمان ہے اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا وہاں کا منظر نامہ وہ بالکل
پھر ہمیں